بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی کا قبول اسلام سے پہلے کا نام مابا تھا۔ والد کا نام بوخشان تھا جو اصفہان فارس کی نواحی بستی جئی کا سردار تھا۔ بوخشان دربار ایران میں بڑا رسوخ رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بڑا زمیندار تھا بلکہ ایک بڑے آتش کدے کا محتمم تھا۔ اگرچہ مابا کی پرورش بڑے لاڈ پیار سے ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ بچہ بہت سادہ اور خاموش طبع تھا۔ مابا اپنے ہم عمر لڑکوں میں کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش کدے میں آگ جلانے میں مصروف رہتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ ایک دن والد نے مابا کو کھیتوں میں کسی ضروری کام سے بھیجا۔ فرمانبردار بیٹا فوراً کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک گرجا تھا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ مابا ان کا طریقہ عبادت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس نوجوان کو بپتسمہ دے کر دین مسیحی میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں حق پانے کی آرزو بڑی شدید تھی۔ اس نے عیسائیوں سے پوچھا دین عیسوی کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا مرکز ملک شام میں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جب مابا گھر پہنچا تو والد کو بتایا کہ وہ دن بھر ایک گرجا میں رہا ہے اور اسے ان کا مذہب بہت پسند آیا ہے۔ یہ سن کر والد بہت سیخپا ہوا اور مابا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گھر میں بند کر دیا۔ مابا نہایت حوصلے سے تکلیف برداشت کرنے لگے۔ ایک دن موقع پا کر مابا نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے مطلع کرنا۔ کچھ دنوں بعد شام سے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ایران آئے تو مابا نے کسی طریقے سے بیڑیوں سے نجات حاصل کی اور قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا۔ شام پہنچ کر مابا نے لوگوں سے وہاں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کا پتہ دریافت کیا اور اس کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ مجھے اپنے دین کی تعلیمات سے سرفراز فرمائے۔ وہ عیسائیوں کا لارڈ بشپ یعنی پادریوں کا سردار تھا۔ اس نے درخواست قبول کرتے ہوئے مابا کو پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ پادری ایک ریاکار شخص تھا، ظاہری زندگی میں نہایت زاہد اور درون خانہ عیش و عشرت کا دل دادا اور مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ مر گیا تو مابا نے اس کا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ لوگ سخت ناراض ہوئے تاہم انہوں نے ایک عابد اور زاہد پادری کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ مابا دل و جان سے اس کی خدمت میں مصروف رہتا۔ پادری نے بھی حق کی تعلیم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا سے کہا کہ تم میرے بعد موصل چلے جانا، وہاں فلاں شخص دین مسیحی کا سچا پیروکار ہے۔ مابا موصل پہنچ کر اس شخص سے تحصیل علم میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی قدرت، کچھ عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی قریب آ گیا۔ اس نے مابا کو وصیت کی کہ تم فلاں شخص کے پاس نصیباً چلے جانا۔ میرے علم کے مطابق وہی اس وقت دین حق پر کاربند ہے جبکہ دوسرے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا ہے۔ مابا نے نصیباً پہنچ کر اس مرد پاک باز کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ جب اس شخص کی موت سر پر آئی تو مابا کو اس نے بتایا کہ جس نور حق کی تمہیں تلاش ہے وہ اموریہ میں فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ اموریہ پہنچ کر مابا نے اس کی شاگردی اختیار کر لی۔ یہ ایک نہایت پرہیزگار شخص تھا۔ مابا اس کی صحبت میں دین مسیحی کا سچا پیروکار بن گیا۔ اپنے استاد کی طرح وہ بھی دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ غذا کے حصول کے لیے اس نے کچھ بکریاں خرید لیں جن کے دودھ سے وہ غذا حاصل کرتا۔ جب اموریہ کے اس لارڈ بشپ کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مابا کو بلا کر کہا، اے حق کے متلاشی، اس وقت ساری دنیا کفر و شرک میں غرق ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجوں۔ البتہ اس نبی آخر زماں کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین اسلام کا پیروکار ہوگا۔